اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق پاکستان میں میں ہوں جاوید الحسن چشتی۔ آپ تمام دوستوں کو ایک بار نئی صبح کے ساتھ پھر سلام پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت سخت لینگویج استعمال کی اور کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سخت لینگویج استعمال کیوں کرتے ہیں۔ ایسے کچھ سوالوں کے جواب آج آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور اسلامی نظریہ جو حقیقت میں ہے وہ آج آپ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس سے قبل کہ ویڈیو کی اہم ڈسکشن کو آگے بڑھایا جائے، پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ تک بطریق احسن پہنچتے رہیں۔ یاد رہے کہ جو بھی بندہ اسلامی نظریات کے خلاف چلتا ہے اور خود کو پھر وہ مسلمان کہلاتا ہے وہ منافق ہے۔ دوسری بات، جو بندہ بات بات پہ گالی دیتا ہے وہ منافق ہے۔ تیسری بات، جو عہد شکنی کرتا ہے، مطلب وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے، وہ منافق ہے۔ چوتھی بات، وہ بندہ جو غیبت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اب ایسے چار قسم کے لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دور دور تک کوئی حق نہیں۔ وہ کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم اے مسلم، کیونکہ اس میں مسلمان ہونے کا کوئی کرتوت ہی نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ کہتا پھرے کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، تیرے کلمے کا ہم کیا کریں؟ جب تو قرآن پاک اور احادیث پاک کے خلاف جا رہا ہے اور ایک آیت پاک کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو نے تو 6348 آیات کا سرے سے انکار کر دیا، پھر تو کہے کہ میں مسلم؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن ابی کو، عبداللہ ابن خطل کو دیکھ لیں کہ جس نے ابتداء میں والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور بعد از ایمان پھر وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ کنجریاں رکھی تھی اپنے پاس۔ وہ کنجریاں اس کے لکھے ہوئے قصیدے پڑھتی جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے، اور پھر اس پہ باقاعدہ وہ رقص کرتی۔ تو ہوا یہ کہ جب فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر ابن خطل نے جب دیکھا کہ یہ سب لوگ مکہ پر حاوی ہو چکے ہیں تو وہ کعبہ کے غلاف میں جا کے چھپ گیا۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان پا گیا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی امان پایا گیا، جو اپنے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان پا گیا، جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ بھی امان پا گیا۔ لیکن ابن خطل کہیں بھی چلا جائے، وہ کعبہ کے غلاف کے اندر کیوں نہ چھپ جائے، اس کو قتل کیا جائے گا وہیں کعبہ کے اندر۔ اور یہی ہوا کہ اس کو کعبہ شریف کے اندر غلاف کے اندر چھپے ہوئے کو وہاں قتل کر دیا۔ اب دوسری طرف آئیں، سخت زبان کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ آج میں آپ کو اس پر بہت سارے پوائنٹ دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فاران کی چوٹی پر والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے باقاعدہ اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو اس وقت ایک ذلیل نے آواز اٹھائی اور اس نے کہا تبن یدک یا محمد۔ جس خبیث نے اپنی خباثت کا وہاں سرے بازار اظہار کیا تھا اسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت اور اتنا نوجوان، لیکن ایمان اسے پھر نصیب نہ ہوا۔ کہنے کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ جب اس نے یہ بکواس کی، کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، تو مالک کائنات نے سورہ لہب کو نازل فرما دیا، اور اس میں
اس سے لے کے اس کے گھر تک کے پورے احوال کو کھول کے رکھ دیا ہم سب کے سامنے، اور قیامت تک جب جب کوئی لفظ اس کے یاد کرے گا تبنا یدک یا محمد، تو یہ سورہ لہب ہمیں ضرور یاد آئے گی۔ یہ ہے سختی۔ دوسری طرف آپ ولید بن مغیرہ کو دیکھ لیں، اس نے کیا کہا تھا؟ کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی ہماری نظر میں۔ اس نے یار والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا یا محمد انت مجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ دیوانے، صرف یہ لفظ کہے تھے۔ سورہ قلم میں کئی آیات اس کے خباثت پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ اس زیادہ قسمیں اٹھانے والے ذلیل شخص کی اطاعت نہ کیجیے، اس کی بات نہ مانیے۔ حماز مشاء بنمیم، یہ ادھر کی ادھر، حماز کہتے ہیں چغل خور کو، اور مشاء کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو، نمیم کہتے ہیں گناہگار کو۔ یہ 5 نشانیاں یہاں تک۔ پھر فرمایا مناع للخیر معتد اثیم، یہ 8 نشانیاں۔ مناع للخیر، نیکی سے منع کرنے والا، معتد حد سے بڑھ جانے والا، اثیم گناہگار، بدکار، زانی، یہ 8 نشانیاں۔ پھر فرمایا عتل، زردشت، مالدار، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد وہ حرامی بھی ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اب کوئی کہے کہ کوئی بندہ چاہے جتنی مرضی بکواس کرتا رہے اسلام کے خلاف، قرآن پاک کی آیات کے خلاف، اور آپ کہیں جی اس پر نرمی اختیار کرے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ بڑے بزرگ جو آج کل کے اپنے آپ کو 30 مار خاں کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جی دین میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ پر کوئی بندہ اس آیہ مبارکہ کے پس منظر کو بیان نہیں کرتا کہ کہاں سختی نہیں ہے، مسلمان پر سختی نہیں ہے یا کافر پر سختی نہیں ہے۔ اور بھائی لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کے گلے پر تلوار رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ ہے مطلب لا اکراہ فی الدین کا۔ اور ہم نے اس کو اپنے آپ کو آسان بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا جی دین میں سختی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے فرمائیں، ایک شخص زنا کر رہا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر وہ پکڑا جاتا ہے، اس پر زنا ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تُقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، زنا ثابت ہو گیا ہے، پھر تم ان کو 80 کوڑے مارو اگر وہ کوارا ہے، وَلَا تُقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی کو کبھی بھی زندگی میں قبول نہ کیا جائے۔ یہ اسلام کا اصول ہے اور یہ سختی ہے۔ کسی کو اس میں نرمی نظر آ رہی ہے تو مجھے بتائے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، یہ اسلام ہے۔ آپ کہیں کہ اسلام میں سختی نہیں ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ پھر آپ آگے بڑھیں، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا بندہ ہو یا عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ اسلام ہے۔ یہاں سختی ہے، نرمی کہاں ہے؟ پلیز آپ دھیان رکھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں انگلی پکڑ اور صراط مستقیم پہ چلا، ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، دکھا نہیں، سیدھا راستہ دکھا۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کا مطلب ہے سواء الطریق۔ سواء الطریق کا کیا مطلب ہے؟ سواء الطریق کا مطلب ہے الذی یسلکہ سالک الی المطلوب۔ سواء الطریق یعنی صراط مستقیم وہ ہے کہ جس کے چلنے والے کو اپنے مطلوب تک پہنچا دیا جائے، وہ راستہ جو اپنے اوپر چلنے والے سالک کو مطلوب تک پہنچا دے، یہ ہے سواء الطریق، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم ہے کیا؟ مطلب کیا اس کا؟ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔
اگر صراط مستقیم سے مراد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، کچھ لوگوں کے بقول، مجھے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پلیز آپ ذرا سوچئے، چابیاں تھی حضرت عمر ابن خطاب کے پاس کعبے کی، کعبہ کے اندر سر پہ ڈھکتے تھے، لیکن رب نہیں ملا۔ کب ملا؟ جب والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، سرکار نے جھنجھوڑ کے فرمایا عمر ابھی بھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا۔ سو پلیز صراط مستقیم یعنی دین اسلام وہ دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین جتنا سخت نہیں، صراط مستقیم وہ دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح نرم نہیں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ خیر الامور اوسطها، جہاں کبھی دین کی بات ہوگی اور کوئی بندہ اس کے اگینسٹ جائے گا، کوئی اس کے خلاف جائے گا، تو ہماری طرف سے آپ کو سخت سننے کو ملے گا، لیکن اگر کوئی اس کا ہم سفر ہوگا تو پھر قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ جو مسلمان ہیں یہ کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں اتنے رحیم ہیں کہ اگر مولا کائنات کی شادی ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ خرید بھی لیں، شادی کا خرچہ بھی دیں، پھر وہی زرہ گفٹ بھی کر دیں۔ یہ ہے رحماء بینہم تراہم رکعن سجدن، تم انہیں رکوع کرتے ہوئے بھی دیکھو گے، سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھو گے، لیکن وہ اس سجدے اور رکوع میں تلاش کیا کرتے ہیں؟ رب کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، نماز بھی پڑھا لی، اور پھر اس کے بعد سوچا کہ یار مجھے سیلری ملے گی تو میں اپنے بچوں کا یہ کر لوں گا۔ یہاں تو تمہارے ذہن میں دولت دوڑ رہی ہے، تم نے نمازوں کو بیچ دیا، تم نے قرآن کو بیچ دیا صرف اس نفس ذلیل کے پیچھے۔ کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں رب پہ بھروسہ کروں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہ تمہیں ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ چاہے تجھے زمین پھاڑ کے خزانہ دے دے، وہ چاہے تو آسمان سے تجھ پہ بارش کر دے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن تو نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو صرف یہ سوچتا رہا کہ دنیا ہی دنیا ہے۔ وہ ایک بابا جی کہتے ہیں دنیا ایک ایسی دلہن کی طرح ہے جو ہر روز نیا دولہا تلاش کرتی ہے، اس سے دور ہو جا۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق پاکستان کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنے گرد و نواح کے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے تاکہ صدق اور صداقت کی داستان آپ تک پہنچتی رہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔ مفتی محمد جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی سمٹ کر ستون سے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروی منزل ہی نہیں، کوئی تو آئے جو پائے ہم سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے لبے بام رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔